बैरिस्टर साहब अदालत को न्यूट्रल होना चाहिए और मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ अवकात में ISI के पॉलिटिकल विंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का अलग अलग अपोजिशन में ही होकर कहती रही जरूर है कि इस तरह सियासी किरदार अदारों का नहीं होना चाहिए। नए अपॉइंटमेंट हुई है तो इस हवाले से आपको क्या तवक्कुआत है? मैं कह रहा हूँ देखे किसी इदारे को डिस्कस न करें, इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है ये इदारों का काम, वो जिसको चाहे हमारे लिए सारे काबिल कबूल। आज KP हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। ये कोर कमेटी की मीटिंग हम पीर वाले दिन और जुमे वाले दिन रूटीन में किया करते हैं। पार्टी अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करती है, नए का लाहे अमल तय करती है पार्टी। आज हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के डिटेल रीजन और आर्डर पे तफसील से गवर किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिटेल ऑर्डर आया है वो मौके पर वाज़ेह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईन की तशरीह करते हुए ये होल्ड किया है अपने डिटेल रीजन में कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और उस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपनी पार्टी का वोट मिला हो वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक दीरीना मुतालिबा जो आईन में पहले से दर्ज था उसकी ज़ईफ़ तर्जुमानी की है। आज इसके मुताबिक मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। हमने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे हुकूमत का अलाकार बन के अपने आज़ाद और आईनी हैसियत कंप्रोमाइज कर बैठी है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हमारे खिलाफ केस के बाद केस फाइल करता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ये कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है 41 में से 40 के हमने एफिडेविट फाइल करवाए थे। उनमें से 2 सीटें हमारी रिकाउंटिंग के आड़ में जाया हो चुकी है, वो भी सीटें हमारी ही थी लेकिन साजिश के नतीजे में वो हमारी सीटें 4000 की क्या उसमें 23,000 की वैलिड वोटों को इनवैलिड करके जा चुकी है। हम आज भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आज 4th टाइम पे आपने मीटिंग कर ली लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है, आपके किरदार पे आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिल 4 हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल 4 नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़ेह किया है कि जो रिजर्व सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जो के कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, वो सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा है आज मेहरबानी कर ले, कल से ये डिले ना हो, बहरहाल आपने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में कहा
کہ پاکستان میں ڈیموکریسی چلنے چاہیے، ڈیموکریسی مضبوط ہو، اور اس کے لیے ایوان کے رول کا اور عوام کے ووٹ کا قدر کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے، یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف آزاد عدلیہ چاہتی ہے، یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے عدلیہ پہ قدغن لگے گا، جس میں سے عدلیہ کے ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کیا جائے گا، ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے ایسے کورٹ بنیں گے جس کے ججز اور چیف جسٹس صاحبان وزیر اعظم ہینڈ پک کرے گا اور پھر اس کو عدلیہ کہلائے گا۔ ہم ان سارے کے سارے ترامیم کی بھرپور مزاحمت کریں گے، ہم وکلاء کنونشن میں بھرپور شرکت کریں گے۔ آج کور کمیٹی نے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن 29 تاریخ کو ہم پنڈی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے۔ میں پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا، آپ نے پہلے بھی کہا ہے، آپ سے NOC ہم نے آج اپلیکیشن گزاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھرپور جلسہ انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ ہفتے والے دن پنڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی، اور اس کے لیے آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے NOC کے لیے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہترین اور بھرپور اور پرامن جلسہ کرے گی۔ تھینک یو۔ سوال جانا ہے پہلے سپریم کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے خلاف مختلف فیصلے لیتے ہیں، آج کی فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قاضی صاحب ہے یا جو اس کا بینچ ہے، کیا ہواؤں کا رخ چینج ہو گیا؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے قاضی صاحب کا نہیں، یہ ڈیسیژن جو 12 جولائی کو آیا تھا اور پھر 14 سپٹمبر کو ایک وضاحتی نوٹ آیا تھا۔ آج بھی سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو ہماری ججمنٹ تھی ریزرو سیٹوں پہ، الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ریزن آئے، اس سے بڑی خوشی ہے، اور اس میں ووٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا، پارلیمان مزید مضبوط ہوگا۔ اور صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری عام انتخابات کرانا، مسلمانہ انتخابات کرانا 2018 کے تحت۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے کہا کہ وہ اس میں ناکام ہوا ہے، بطور جماعت آپ کیا ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے؟ دیکھیں، ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلریڈی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس فائل کر چکی ہے، اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کنسٹیٹیوشنل ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ کن مد میں کس اقدامات پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل الیکشن کرانے تھے، اس میں آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا۔ سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ریفرنس دائر ہو تو اس میں کیا کارروائی ہوتی ہے؟ کیا آپ حکومت ریفرنس دائر کر سکتی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں یا چیف کمشنر ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے، وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، اس کی ہیئرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج آپ ریموو کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے، اس پہ کب کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں بعض اصول ہوتے ہیں، پرنسپل، آپ اس پہ نہیں جاتے۔ امریکہ میں ایک گولی چلی، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ بچ گیا، لیکن ایک غلط آدمی اس چھت کے اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کے، اس نے ریزائن کیا۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھ کر آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے، تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کرے۔ شارٹ آرڈر کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، اب تفصیلی فیصلے کے بعد بھی اگر اس کی روایت کو برقرار رکھا جاتا ہے تو کیا آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے یا دیکھو یہ انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ بات یہاں تک جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے ججز بہت سینئر ہیں، ان میں جسٹس بھی بیٹھے ہیں، ان میں وکلاء بھی بیٹھے ہیں، ان میں جو ریٹائر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اب اتنے الفاظ، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ اب اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ سپریم کورٹ کی بات کو ماننا۔ آپ کر چکے ہیں سوال یار، کر چکے ہیں۔ اچھا یہی سوال ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں بھی جلسہ دیکھا، اس کے بعد لاہور میں بھی جلسہ ہو چکا، پنڈی کی تیاری ہے، میاں ملک کی تیاری ہے،
کیا پیغام ہے ان تمام جاسوسوں کے لیے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی کرتی رہی ہیں، اور جو مہنگائی ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، جو عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہے، ان کے لیے تو ہم اور کیا کریں، پروٹیسٹ ہی کرنا ہے۔ جو عدلیہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ دیکھو ہمارے MNA کو اٹھایا گیا، ان کو رکھا گیا، ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئے کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں، آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن آپ گھنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں، منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں، اور آپ وہاں سے ہمارے MNA کو اٹھائیں۔ دیکھو یہ نئے 90 کی دہائی نہیں ہے، کوئی چانگا مانگا کی سیاست اب ختم کرے۔ لیٹ دا پیپل اسپیک اینڈ دا پیپل مسٹ اسپیک۔ حقیقی عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، خان کی رہائی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریک کا جلسے جلوس و احتجاج کا مومنٹم جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے۔ اور سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کو ریزائن کرنا چاہیے، اب شرم کا مقام ہے ان کے لیے، ان کو ریزائن ریزائن کرنا چاہیے۔ اداروں کو سپریم کو وہ الفاظ غلط ہوتے، وہ سپریم کو الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن سوری